السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وقال اللہ تعالی وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی توکل کریں۔ عزیز سامعین، میری تقریر کا عنوان ہے توکل علی اللہ، کہ اللہ پر توکل۔ توکل کا معنی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ کوئی اس کا وکیل بنے، کوئی اس کے کام کو، جب وہ کوشش کر لے تو اس کے کام کو، اس کی کوشش کو باورہ کرے۔ اگر انسان کسی اور انسان پر بھروسہ کرتا ہے تو تمام مخلوقات وہ ہے، مطلب وہ بھی خود بھی کمزور ہے اور وہ خود دوسروں کا کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو کامیاب کر دیتے ہیں۔ قرآن شریف میں سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 3 میں، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَحَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی اس کے فائدے کے حصول کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا، اس کی مصیبت دور کرنے کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا، اور اس کی مشکلات، اس کے درجے بلند کرنے کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا۔ انسان اپنی کوشش کے لیے مجاہد ہے، انسان کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن وہ نتیجے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ذمہ داری، اللہ تعالیٰ کے لیے ذمہ دار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اس کی کوشش کو برابر کر دیتے ہیں، ورنہ اس کی کوشش رائگاں جاتی ہے۔ تو ایک مومن کو چاہیے کہ اللہ پر ہی بھروسہ کرے اور اپنی طرف سے جو جدوجہد وہ کر سکتا ہے وہ جدوجہد کرے اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دے۔ ایک مومن اپنے زور بازو پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے، اور جو بھی اپنی جدوجہد کے بعد وہ نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کے بعد وہ راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر اس کا نتیجہ اس کی مرضی کے مطابق ہوگا تو اس میں بھی خیر ہے، اور اگر اس کی کوشش کے بعد اس کی نتیجہ، اس کا ثمر اس کے مرضی کے خلاف ہوگا تو وہ بھی اس کے لیے اس میں خیر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں اور کوئی ہمارا خیر خواہ نہیں۔ بہت سے لوگ توکل کا معنی غلط لیتے ہیں کہ صرف ہم کو اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جانا چاہیے اور کوشش نہیں کرنا چاہیے، تو یہ توکل کا معنی غلط ہے۔ مثلا کسان اگر چاہتا ہے کہ اس کے لیے بہترین زمین، اس کو بہترین فصل حاصل ہو، تو اس کو چاہیے کہ ہل چلائے، بیج بوئے، پانی لگائے اور احتیاطی تدابیر کرنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ چھوڑ دے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین سے پودے اگائیں گے۔ یعنی انسان کا کام ہے بیج بونا اور اللہ کا کام ہے اس کو پودا لگانا۔ اور اگر کوئی بیج بو کے ہل چلا کے پانی دے کے یہ سوچے کہ بس میں نے میرا کام کر لیا وہ ہو جائے گا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اسباب کو کامیاب کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اسباب تبھی کامیاب ہوتے ہیں جب اللہ کا اذن ہوتا ہے۔ تو انسان کو کیا چاہیے کہ اسباب اختیار کرے اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے، کیونکہ ہمارے دین نے ہم کو یہی سکھایا ہے کہ ایک شخص آتا ہے اللہ کے رسول کے پاس، اندر آ کے اجازت مانگتا ہے، رسول اللہ اجازت دیتے ہیں اور پوچھتے تیرا اونٹ کہاں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے بھروسے چھوڑ دیا، تو اللہ کے رسول پڑھتے ای کر و توکل، یعنی اس کو باندھ پھر اللہ پہ بھروسہ کر۔ تو یہاں اللہ کے رسول کی حدیث کے ذریعے ہمیں کیا ملتا ہے کہ پہلے ہم تدبیر کریں گے پھر نتیجے کو اللہ کے اوپر چھوڑیں گے۔ تو یہ دونوں چیز ضروری ہے کہ تدبیر کرنا انسان کا کام ہے اور بھروسہ کرنا اللہ پہ بھروسہ کرنا، تدبیر کر کے اللہ پہ بھروسہ کرنا انسان کا کام ہے، یہ ہم کو ہماری شریعت سکھاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے انسانی زندگی میں کہ انسان کسی سے بہت ڈرتا ہے، اس کے شر سے، اس سے خوف آتا ہے، اتنی وہ ہم کا بے عزت نہیں کر دے، کوئی ہماری جانی نقصان نہیں کرے، تو اس وقت بھی ہم کو صرف اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ سورہ نساء میں آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ نے بولے کہ ایسے لوگ سے اعتراض کرو وَأَنْهُمْ عَارِضْ عَنْهُمْ فَلْيَتَوَکَّلْ، اور اللہ پہ بھروسہ کرو کہ اللہ ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اور سورہ توبہ میں بھی 129 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے کوئی تمہاری بات نہیں مانے تو کیا کرو؟ فَتَوَلَّوْا فَإِن تَوَلَّوْا، چھوڑ دو ان کو، حسبی اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اور کہو کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، میں اسی پہ توکل کرتا ہوں جو عرش کا رب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے آیتوں کے ذریعے بتائے، اور ہمارے سب سے بڑے توکل جو متوکل ہے، جس نے سب سے زیادہ توکل اختیار کیا وہ ابراہیم علیہ السلام۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ہمارا بہت زیادہ تعاون کرتا ہے، بہت زیادہ ہماری ہیلپ فل رہتا ہے، ہمارے لیے مدد کرتا ہے، لیکن
ایک وقت آ کے ہمیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ اس پر بھی اللہ پہ بھروسہ کرے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والدین نے چھوڑ دیا، ان کی قوم نے چھوڑ دیا، بلکہ چھوڑا ہی نہیں، ان کے لیے آگ کا الاؤ بھی تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد اس آگ میں ان کو ڈال دیا گیا۔ اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ حسبی اللہ نعم الوکیل، کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کہ اے نار ٹھنڈی ہو جائے، سلامتی بن جائے ابراہیم پر۔ تو وہ ان کا توکل تھا، آگ میں جانے کے باوجود انہوں نے کس کو پکارا؟ کہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں کرنے والا، اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو میری اس آگ کو، اتنا بڑا الاؤ ہے کہ اس کو دیکھ کے بھی ان کے اندر یہ کہ میرا ابھی میرے لیے کافی ہے۔ تو جب ہمارے ساتھ ایسے ہم کو حالات ہیں، ہم اتنے مشکلات میں گھر جائیں، ایسی مشکلات کی تو نہیں ہے، تو ہم کو کیا چاہیے؟ حسبنا اللہ نعم الوکیل پڑھتے رہے، وظیفے کے طور پہ نہیں، اس کو شعور اور معنی کے ساتھ، اس کے اوپر معنی پہ غور کر کر کے پڑھے، تو انشاءاللہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کافی ہو گیا تھا، انشاءاللہ ہماری بھی مشکلات کا حل اللہ تعالیٰ نکال دے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بھی یہی حکم دیا حسبنا اللہ نعم پڑھنے کا۔ جیسے جنگ احد میں جب صحابہ کو پتہ چلا کہ ابو سفیان حمراء الاسد میں واپس آ کر مسلمانوں پہ حملہ کرنے والا ہے، اس وقت صحابہ کافی زخمی تھے، لیکن جیسے ان لوگوں نے یہ جملہ سنا، ان لوگوں کے منہ سے فوراً نکلا حسبنا اللہ نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تو ابو سفیان کو اندر رعب ڈال گیا، وہ چلا گیا، جنگ نہیں ہوئی۔ یہ صحابہ کے صرف یہ جملے بولنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کافی ہو گیا۔ تو جس طرح صحابہ اکرام کے لیے، نبیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے، تو ہم عام انسان بھی جب اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، تو اللہ ہمارے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے۔ سورہ نحل میں آیت نمبر 41 سے 42 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو صبر کریں گے اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے اس کے لیے آخرت میں بھی اجر ہے۔ تو یہ توکل کی خوبی ایسی خوبی ہے کہ جو دنیا میں بھی انسان کو اطمینان قلب دیتی ہے، سکون کا باعث بنتی ہے، اور انشاءاللہ کل آ کے جنت میں بھی، جنت کا راستہ بھی حاصل کریں گے، اور جنت میں ہم کو اجر عظیم ملے گا۔ اور اللہ ارشاد باری تعالیٰ ہے واللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین توکل سکھائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔